أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تعریفیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی ہیں، اور فیصلے کا جو حق ہے وہ اللہ ہی کو ہے۔ کیوں؟ سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اب توحید کے اوپر یعنی اللہ خالق ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ اب توحید کے اوپر دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ قل اے محمد الرسول اللہ آپ فرما دیجئے، ارائیتم تم مجھے بتاؤ، ان جعل اللہ اگر اللہ بنائے علیکم تمہارے اوپر اللیل رات کو سرمدن ہمیشہ ہمیشہ الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ کون ہے پھر معبود سوائے اللہ کے، یأتیکم بضیاء جو تمہارے لیے روشنی کو لے کر آئے۔ اللہ حکم دے دے سورج کو کہ تو نے طلوع نہیں ہونا، ساری کی سارا زمانہ کیا ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہے تمہارا کوئی معبود جو سورج کو لے کر آئے، دن کی روشنی کو لے کر آئے؟ فرمایا اگر یہ والا سوال آپ کافر سے بھی کریں گے نا تو کافر بھی جواب میں یہی کہے گا کہ ایک اللہ ہی ہے جو اس روشنی کو لانے والا ہے، ہمارے بس کے اندر یہ بات نہیں کہ ہمارا کوئی معبود روشنی لے کر آئے۔ فرمایا افلا تسمعون اتشرکون فلا تسمعون، اور تم شرک کرتے ہو سنتے نہیں ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے تو کیا تمہیں پال نہیں سکتا؟ تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتے ہو۔ فرمایا وہ رب ہر ایک کی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا مشرکوں کو دھوکہ کس بات سے لگا؟ مشرکوں کو دھوکہ بھی اسی چیز سے لگا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اللہ ہماری براہ راست نہیں سنتا۔ اللہ کو سنانے کے لیے درمیان میں کسی نہ کسی کو وسیلہ بنانا ہے، جسے اللہ نے خود قرآن کے اندر مشرکوں کی قباحت کو بیان کیا۔ یہ مشرک کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے صرف اور صرف اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ رب کے قریب ہیں، ہمیں بھی رب کے قریب کرتے ہیں۔ ہماری بات رب براہ راست نہیں سنتا جتنی کہ ان کی سنتا ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا افلا تسمعون، جو رب یہ سارا کام کر سکتا ہے وہ رب تمہاری بات نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ اتشرکون فلا تسمعون، شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، سنتے نہیں ہو۔ قل، اب دوسری دلیل، اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، ارائیتم تم مجھے بتاؤ، ان جعل اللہ اگر بنائے اللہ علیکم تمہارے اوپر النہار دن کو سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامتی قیامت تک، من الہ غیر اللہ کون ہے سوائے اللہ کے، یأتیکم بلیل جو لے کر آئے تمہارے اوپر رات، تسکنون فی جس کے اندر تم سکون حاصل کرو۔ کوئی ہے؟ اللہ حکم دے دے سورج کو کہ تو نے غروب نہیں ہونا، ہمیشہ تو نے سامنے ہی رہنا ہے، لوگوں کا سکون برباد، لوگ جل کر راکھ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اس انسان کے جسم کی ساخت کو اللہ نے ایسے بنایا ہے،
اسے اندھیرے کی بھی ضرورت ہے اور اسے روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ایک چیز زیادہ مل جائے دوسری انسان کو نہ ملے کئی عرصے تک، انسان کا جسم رہ نہیں سکتا، زمین پر ٹیک نہیں سکتا۔ فرمایا افلا تبصرون اتشرکون افلا تبصرون، کیا پھر بھی شرک کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو ان ساری چیزوں کو، یہ سارے دلائل تمہیں نظر نہیں آتے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، اللیل والنہار، رات اور دن کو۔ کیوں؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ رات کے اندر تم سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، اور دن کے اندر رب کا فضل تلاش کرو، اپنے لیے روزی روٹی کماؤ، دن کے اندر نکل جاؤ۔ رات کو اگر انسان تمام اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پورے کر کے سو جائے تو یہ سونا بھی اس کا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور دن کے اندر اگر حلال روزی کی تلاش کے اندر انسان نکلے، روزی روٹی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، لیکن وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ بھی قرآن کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اور اس کو اور خوب واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو حلال روزی کی تلاش کے اندر نکلتے ہے وہ اللہ کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ فرمایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری چیزیں کیوں بنائی گئیں؟ اس لیے بنائی گئیں تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی بھی چیز اگر انسان کے پاس نہیں، اللہ نے اگر اسے کچھ نہیں دیا، تب بھی اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ جو نعمتیں سامنے ظاہری نظر آ رہی ہیں یہ کچھ کم ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر انسان دیکھے جو جسم اللہ نے دیا ہے یہ کم ہے، پھر اس کے اندر انسان گہرائی میں جاتا جائے تو ہر ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلیل رکھتی ہے۔ تو فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اب دوبارہ مشرکوں کی طرف پھر خطاب، اب پھر مشرکوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہی والی آیات کریمہ اسی رکوع کے اندر 2 دفعہ آ چکی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد کیجئے اس دن کو، يُنَادِيهِمْ، جس دن آواز دی جائے گی، فَيَقُولُ، اللہ فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، کہاں ہے وہ معبود جن کو دنیا کے اندر تم نے میرا شریک بنایا ہوا تھا، الذین کنتم تزعمون، وہ جن کے بارے میں تم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ میرے شریک ہیں، حالانکہ وہ میرے شریک نہیں تھے، لیکن تم لوگوں نے میرا شریک انہیں بنایا، وہ کہاں ہیں انہیں بلاؤ۔ تو یہ مشرک جائیں گے، آواز دیں گے، جیسے آج دنیا کے اندر کوئی جواب نہیں مل رہا، ایسے ہی قیامت والے دن بھی انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہ وہی مضمون ہے جو ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا، لایا جائے گا، من کل امت، ہر ایک امت سے، شہیداً، گواہ، ہر ایک امت سے گواہ لایا جائے گا، وہ گواہ جو آ کر پوری امت کی گواہی دے گا، اور وہ گواہ کون ہے؟ ہر امت کا اپنا رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود تو تلاوت کر، قرآن سنا مجھے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں اور آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ تو وہ ہیں جن کے اوپر قرآن اترتا ہے، میں کیسے آپ کو قرآن سناؤں؟ رسول اللہ نے فرمایا اے ابن مسعود میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں کسی سے قرآن سنوں، کوئی قرآن پڑھے میں محمد قرآن کو سنوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرماتے ہیں میرا سر نیچے تھا، ساتھ بیٹھے صحابی نے میرے جسم کو دبایا، مجھے فرمایا خاموش، بس کر دو، بس کر دو، آگے مت پڑھنا۔ جب میں نے چہرہ انور کی طرف دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آنسو ہی بہ رہے تھے، آنسو جاری تھے۔ رسول اللہ نے یہ بات برداشت نہ کر سکی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ،
کہ وہ کیسا عالم ہوگا جب آئے گا ہر ایک نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ امت کے خلاف یہ گواہی ہے نا، ہر ایک رسول آئے گا کہے گا اے اللہ کے رسول، اے اللہ میں تیری طرف سے بھیجا گیا تھا رسول بنا کر، میں نے یہ سارے کا سارا دین پہنچایا ان لوگوں تک، رات دن تبلیغ میں نے انہیں کی، لیکن یہ لوگ تھے کہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ جب یہ گواہی رسول دے گا تو اللہ اس گواہی کو قبول کر لیں گے۔ فرمایا قیامت والے دن بھی کیا ہوگا، یہی معاملہ ہوگا، یہ سارے لوگوں کے خلاف جب رسول گواہی دیں گے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے نوح علیہ السلام گواہی دیں گے جب اپنی امت کے خلاف، نوح علیہ السلام کی قوم والے منکر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ نوح ہمارے پاس نہیں آیا، نوح ہمارے پاس نہیں آیا، ہم نوح کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا امت محمدی کو بلاؤ، امت محمدی آئے گی کہے گی کہ نوح آئے تھے، نوح نے 950 سال لوگوں کو بلایا، لیکن نوح علیہ السلام کو کوئی جواب نہ ملا، تو نوح علیہ السلام کی قوم والے کہیں گے ان کی گواہی کو ہم کیسے مانیں، یہ تو ہمارے کئی ہزاروں سال بعد آئے ہیں، ہم تو ان کی گواہی کو نہیں مانتے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا محمد الرسول اللہ کو بلاؤ کہ کیا یہ آپ کی امت جو گواہی دے رہی ہے محمد الرسول اللہ یہ سچی گواہی ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت جو گواہی دے رہی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں بالکل سچی ہے، کہ تو نے مجھے قرآن دیا تھا، میں نے امت تک قرآن پہنچایا، امت اس قرآن کی گواہی سے گواہی دے رہی ہے، تو گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں جب یہ سارے رسول آئیں گے گواہی دیں گے تو حجت تام ہو جائے گی، کوئی کسی قسم کا بہانہ نہیں ملے گا۔ فقلنا پھر ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، اے مشرکو کافرو لے کر آؤ کوئی دلیل لے کر آؤ کہ یہ جن کو شریک تم نے ٹھہرایا یہ غلط تھا یا ہم کیا کہہ رہے ہیں، کسی اس کے اوپر کوئی اگر بہانہ ہے تو وہ لے کر آؤ۔ فعلموا وہ خاموش ہوں گے، ادھر زبانیں بند ہوں گی، جھوٹ بول نہیں سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فعلموا یہ لوگ جان لیں گے ان الحق للہ کہ حق جو ہے، حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، سچ جو ہے وہ آج سارے کا سارا کیا ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ وضل عنہم گم ہو جائے گا ان سے ما کانوا یفترون جو کچھ یہ لوگ دنیا کے اندر گڑا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر تو ہر فرقے والا ہے، ہر فرقے والے نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ بات گڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو گمراہ کرنے کے کئی سو راستے آتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر تو انہوں نے کئی بہانے بنائے ہوئے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ سارے بہانے ان سے کیا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، یہ بہانے انہیں کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں دیں گے۔ لفظی ترجمہ ولا فرما دیجئے محمد رسول اللہ ارائیتم تم مجھے بتاؤ ان جعل اللہ اگر بنائے اللہ علیکم تمہارے اوپر اللیل رات کو سرمدن ہمیشہ ہمیشہ الی یوم القیامت قیامت والے دن تک من الہ غیر اللہ کون ہے معبود اللہ کے سوا یأتیکم بالضیاء جو لائے تمہارے لیے روشنی افلا تسمعون اتشرکون افلا تسمعون کیا تم شرک کرتے ہو سنتے نہیں ہو بات کو؟ قل فرما دیجئے ارائیتم تم مجھے بتاؤ ان جعل اللہ اگر بنائے اللہ علیکم تمہارے اوپر النہار دن کو سرمدن ہمیشہ ہمیشہ الہ قیامت قیامت والے دن تک من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے سوا معبود یاتیکم بلیل جو لائے تمہارے لیے رات کو تسکنون فی جس کے اندر تم سکون حاصل کرو فلا تبصرون اتشرکون فلا تبصرون شرک کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو ومن رحمتی اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نے جعل لکم اللیل بنایا تمہارے لیے رات کو النہار اور دن کو لتسکنوا فیہ تاکہ سکون حاصل کرو رات کے اندر ولتبتغوا من فضلہ اور دن کے اندر اس کے فضل کو تلاش کرو لعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو ویوم ینادیم یاد کیجیے اس دن کو جس دن پکارا جائے گا ان مشرکوں کو فیقول اللہ فرمائیں گے این شرکائی کہاں ہیں میرے شریک الذین کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں ونزعنا ہم لائیں گے من کل امت شہیدا ہر امت میں سے گواہ فقلنا ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم لے آؤ دلیل فعلموا بس وہ جان لیں گے ان الحق للہ کہ حق سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے وضل عنہم گم ہو جائے گا ان سے ما کانوا یفترون جو کچھ وہ دنیا کے اندر گڑا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔